پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. یہ فرحان جمیل ہیں. ان کا سوال ہے کہ دین میں ہم عقل کو اتنا کم تر اور گرا ہوا کیوں سمجھتے ہیں، حالانکہ مسلمان سائنسدان ابن سینا اور فارابی وغیرہ عقل کے استعمال ہی سے اس مقام تک پہنچے تھے، پھر آج ہمیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ عقلوں بس کری ہو یار؟ میرے بھائی آپ نے خلط ملط چیزوں کو کر دیا ہے. غلطی یہاں ہے. ٹھیک ہے. دو چیزیں ہیں. ابن سینا اور فارابی نے جو کیا وہ دنیا کا کام ہے. صحیح. دنیا کا کام عقل ہی سے ہوتا ہے. صحیح. لیکن عقل کو بھی دین کی لگام دینی پڑتی. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. دین میں عقل کا کام نہیں ہے. صحیح. دین میں عقیدت کا کام. سمعنا و اطعنا، جو سن لیا اللہ قبول اکبر. کر لیا، مان لیا. انسانی عقل وہاں کام نہیں کرتی، وہاں وہی الہی ہے اور اس کی تشریح اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول کر رہا ہے. وہاں عقل مندی صرف یہ ہے کہ جو فرما رہے ہیں وہ مان لیا جائے، اپنی عقل کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے. پھر باری دنیا میں عقل کی آتی ہے کہ ان شرعی حدود کے اندر رہ کر انسانیت کی اپنی بھلائی، دوسروں کی بھلائی، انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر جائے. کون منع کرتا؟ صحیح. تو آپ نے ان کو خلط ملط کر دیا نا. ابن سینا نے کوئی عقیدہ ایجاد کیا ہے، فارابی نے کوئی آخرت کی بات بتائی عقل سے. نہیں بالکل. تو آپ ان کو خلط ملط نہ کریں. جہاں بات عقیدے کی، ایمان کی، آخرت کی ہوگی وہاں آپ کی عقل نہیں، اللہ اللہ کے رسول کا ارشاد چلے گا. صحیح. بالکل ٹھیک. آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے. آپ کی عقل کہتی ہے یہ کیا تک ہے، دفتر چھوڑ کر آپ اٹھک بیٹھک شروع کر دیں، سٹینڈ کرتے رہیں، یہ نماز ہوگی، یہ کیا ہے، وقت ضائع کر رہے ہیں. عقل تو یہاں تک ہی پہنچی. یہاں عقل کا کوئی دخل نہیں. صحیح. یہاں بات حکم اور تعمیل حکم کی. اللہ اکبر. بالکل ٹھیک. دنیا میں کیسے رہنا ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، خوراک کون سی مفید ہے، میڈیکلی کون سی مفید ہے، اور باعتبار حلال و حرام کے کس میں کیا کیا نقص. بالکل ٹھیک. یہ ساری چیزیں عقل نے متعین کرنی ہے. عقل سے کون منع کرتا ہے؟ لیکن عقل ہے تعمیل ارشاد کے لیے، راہ متعین کرنے کے لیے نہیں. بالکل ٹھیک. راستہ متعین کرنا وہی الہی کا کام ہے، اللہ اللہ کے رسول کا کام ہے. اس پر سنبھل کر چلنا یہ عقل کا. اللہ اکبر. بالکل ٹھیک. ہر چیز اپنے مقام پر صحیح ہے. وہ جس بزرگ نے کہا نا عقل و بس، اس نے کہا کہ وہاں عقل سے پنگا نہ لو. صحیح. بالکل صحیح. وہاں علم ہے، تعمیل ارشاد ہے، سمعنا و اطعنا. اللہ اب اکبر. اطاعت میں اپنی عقل کو استعمال کرو. جو چیز حضور کو، اللہ کو، انسانوں کی بہتری کے لیے دوا ایجاد کرتے ہیں، سائنس ایجاد کرتے ہیں، موٹر بناتے ہیں، جہاز سب انسانیت کی بھلائی کے جو کچھ کام آتا ہے الحمدللہ. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. اگلا سوال ڈاکٹر مختار خان پشاور سے. قرآن پاک میں سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی. اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنے غیظ و غضب کا اظہار فرمایا ہے، اس لیے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں فرمائی. آپ بچے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک سارا اللہ کا ذاتی کلام ہے. بالکل ٹھیک ہے. الفاظ بھی اللہ کے منتخب کرنا ہے اور مفاہیم بھی اللہ کے. حدیث بھی وہی الہی ہے، لیکن حدیث میں بات اللہ کی، الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن میں بات بھی اللہ کی ہے، الفاظ بھی اللہ کریم نے خود منتخب فرمائے. سبحان اللہ. اب کہاں اس نے بسم اللہ لکھی ہے، کہاں نہیں لکھی، یہ سوال کرنے کی جرات ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. کون ہے جو اللہ سے پوچھے؟ کس کی مدد؟ اللہ پر سوال نہیں کیا جا سکتا، وہ سب کو پوچھ سکتا. ہاں، یہ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ چونکہ اس میں
کفار کو بے دخل کر دیا گیا حرمین شریفین سے، تو بیت اللہ میں اس سے پہلے تو ہر فرقے کے لوگ بت پرست، آتش پرست، دوسرے تیسرے سارے آتے تھے، لیکن حرمین کی حدود مقرر ہو گئی، مدینہ منورہ کی، مکہ مکرمہ کی، کفار پر حرمین میں داخلہ منع کر دیا گیا، تو ایک غضب الہی کا اظہار ہوا۔ تو بسم اللہ شریف تو رحمت کی دلیل ہے، بالکل لیکن یہ علماء کی تعویل ہے، ضروری نہیں کہ یہی وجہ ہو۔ یہی وجہ ہو، بالکل وجہ یہ ہے کہ اس نے اس میں ارشاد نہیں فرمائی، بات ختم۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ لا یسأل ما یفعل وہم یسألون، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو بھی وہ چاہے کرے، بندوں سے پوچھا جا سکتا ہے، بالکل بندوں سے وہ پوچھے گا، بندے اس سے نہیں پوچھ سکتے۔ نہیں پوچھ سکتے، بالکل صحیح۔ اصل بات یہ ہے کہ وہاں اللہ نے لکھنے کا حکم نہیں دیا، بس سیدھی سی بات۔ مسز عادل ہیں ملانو اٹلی سے۔ میں اب تک المرشد کے 150 پروگرام دیکھ چکی ماشاء ہوں اللہ۔ اور انہوں نے میری سوچ بدل کر رکھ دی ہے۔ یہ ایسی تبدیلی ہے جو زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہ آئی تھی۔ آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ عورتیں تمام منازل طے کر سکتی ہیں مگر ان کی عملی زندگی میں فساد ہے۔ حضرت جی، ہم خواتین اپنی نیچر سے جیلسی، پوسیسونیس اور سینسٹیوٹی کیسے ختم کر سکتی ہیں؟ ہم کیسے اپنی عملی زندگی کو فساد سے دور رکھیں، خاص طور پہ شادی کے بعد؟ بچے، یہ ساری خصوصیات جو ہیں یہ نفس کی ہیں اور فطری طور پر بندے میں ہوتی ہیں، کسی میں کم، کسی میں کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو اس میں کم اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا ان پر قبضہ کمزور ہوتا ہے تو اس میں زیادہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو اس سارے کا علاج ذکر الہی ہے، ذکر قلبی ہے۔ بالکل ٹھیک، ظاہری عبادات کی پابندی کریں، فرائض کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کو اپنا روزانہ کا حصہ بنا لیں، ترجمہ تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ذکر قلبی حاصل کریں۔ جتنا قلب مضبوط ہوگا اتنا ان چیزوں پہ گرفت مضبوط ہو جائے گی۔ اللہ کریم نیکی کی توفیق عطا کرے۔ صحیح۔ جمیل راشد ہے چکوال سے۔ غیر مسلم کے ہاتھ سے تیار شدہ کھانا حلال یا جائز ہے یا نہیں؟ کوئی اس میں تیار حرام اگر چیز شامل نہ ہو تو غیر مسلم کے ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مطلب کوئی شرعاً منع شرط نہیں منع ہے۔ نہیں ہے، ویسے حرام وہ چیز نہ ہو۔ صوفیاء کے ہاں جو نحوست کا تصور ہے وہ تو وہ ہوتی تو ہے۔ ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ شازیہ ہیں بیگو والا سیالکوٹ سے۔ حضرت جی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ ہم المرشد پروگرام انتہائی شوق سے دیکھتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ بیٹے، ہمیشہ تو اللہ نے ہی رہنا ہے، تو یہاں تو نہیں، شاید ہم آگے پھر ہم آپ بھی ہمیشہ رہیں گے، یہاں سے تو ہر ایک کو جانا ہے۔ تو آپ کی محبت ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور اصل بات یہ ہے بچے کہ یہاں رہنے کی بجائے جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری ہو۔ بالکل صحیح۔ شکیل احمد خان ہے راول پنڈی سے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کا پہلا سوال ہے کہ فطرت کا اور تقدیر کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور دوسرا ان کا سوال عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بنو قاسم کے معاملے میں، جس میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا گیا، انہوں نے تورات کے حکم کے مطابق ان کے مردوں کو قتل کیا کہ تورات میں بدعہدی کی یہی سزا تھی۔ اس کی توجہ کیا تھی کہ تورات کے فیصلے پر اس معاملے پر عمل کیا گیا؟ بچے، فطرت کیا ہے اور تقدیر کیا ہے؟ اللہ کے مقرر کر دیے ہوئے اصول، بے شک، تو ایک ہی ہے، نام مختلف رکھ لیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ دو نام ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جب فیصلہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کا فیصلہ قرآن کے مطابق ہے۔ اب یہ آپ کہہ رہے ہیں تورات کے مطابق ہے، یہ آپ کی رائے ہے۔ صحیح ہے، ہوا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، انہوں نے جنگ میں بدعہدی کی تھی، تو معاہدہ تھا جس میں انہوں نے مشرکین کی مدد کی، تو ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، لیکن چونکہ قبول اسلام سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ان کے سرداروں کے ساتھ بڑی دوستی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے حضور کے فیصلے پہ ہتھیار نہیں ڈالے۔ صحیح،
انہوں نے کہا جی ہمارا فیصلہ حضرت سعد کریں گے، اور سعد جنگ میں زخمی ہو گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی شفقت تھی، عشرہ مبشرہ میں بھی تھے، اور اتنی شفقت تھی کہ ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا دیا گیا سین میں، کہ ان کی خیریت سے حضور باخبر رہنا چاہتے تھے۔ بالکل صحیح۔ تو انہوں نے دعا کی تھی زخمی ہوئے تو کہ یا اللہ اگر اس جنگ کا کوئی حصہ باقی ہے خندق کا تو اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ صحیح۔ یہ ان کی دعا قبول ہوئی۔ اب یہ اسی جنگ کا حصہ تھا کہ ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب ان کی بد نصیبی، اگر وہ حضور کا فیصلہ مانتے تو حضور پر کرم فرماتے، زیادہ سے زیادہ ملک بدر کر دیتے، وہ اپنا مال بھی لے جاتے، اولاد بھی لے جاتے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم آپ کے فیصلے پر نہیں، ہم ہتھیار ڈالتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر۔ ٹھیک ہے۔ حضور نے قبول کر لیا۔ جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو فیصلہ چلا کہ حضرت سعد کے پاس مسجد نبوی کے سین میں زخمی پڑے تھے۔ انہوں نے فرمایا ان کے مردوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو کنیزیں اور بچوں کو غلام بنا لیے، ان کا مال بیت المال میں ضبط کر لیا۔ صحیح۔ چنانچہ وہ سارے لوگ قتل کیے گئے۔ لیکن یار کچھ لوگ عجیب ہوتے تھے، کفر میں بھی ان میں کچھ عادتیں ہوتی تھیں۔ ایک یہودی تھا، اس نے ایک مسلمان کی کسی موقع پر جان بچائی تھی، جب حضور کی بعثت سے پہلے کی بات ہے یا کب کی، کیونکہ مسلمان اس حال میں تھا کہ مارا جاتا تو اس نے اس کی مدد کی، بچ گیا۔ اس نے اس مسلمان کو کہا کہ یار میں نے تیری جان بچائی تھی، آج تو میری جان بچا۔ وہ اسے لے کر بارگاہ نبی میں چلا گیا کہ یا رسول اللہ ایک موقع پر اس نے میری جان بچائی تھی، آج یہ مجھے کہتا ہے کہ تو میری جان۔ حضور نے فرمایا اسے معاف کر دو۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا جی معافی کس بات کی، میرے بیوی بچے غلام اور کنیزیں بن جائیں گے تو مجھے معافی۔ آپ نے فرمایا اس کے بیوی بچے آزاد کر۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا جی میں بھی آزاد، بیوی بچے بھی آزاد، مال باق کے سرکار ضبط ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا؟ فرمایا اس کا سارا مال بھی اسے دے۔ اللہ اکبر۔ اسے مال بھی مل گیا، اس کے جو اونٹ وغیرہ تھے وہ بھی، مال و دولت بھی، اس نے اپنا اونٹ سنوارے، مال اکٹھا کیا گھر کا، وہ لادا، بیوی بچوں کو بٹھایا، انہیں بھیجا خیبر میں، وہاں چلے جاؤ فلاں کے پاس، میں آ رہا ہوں تم جاؤ۔ انہیں روانہ کر دیا۔ پھر گیا مقتل میں جہاں قتل عام ہو رہا تھا، خندقیں کھود دی گئیں، بندے کھڑے کی جا، تلوار ماری، خندق میں گر جا۔ اس نے وہ یہودی سردار کا پوچھا، فلاں قتل ہو گیا، دوسرا فلاں وہ قتل ہو چکا ہے، وہ تیسرا فلاں کہاں ہے، وہ قتل ہو۔ اس نے کہا مجھے بھی قتل کر، ان کے بغیر زندگی کا مزہ نہیں ہے، وہ قتل ہو۔ صحیح۔ اتنی وفات و کافروں میں بھی تھی جو آج کے مسلمان میں بھی نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ غلط سلط معلومات پہ ہم فتوے دیتے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے خواہ انجیل کے مطابق کیا، لیکن حضور کا ارشاد یہ ہے کہ سعد نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333455021، اور آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔